الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ عزیز جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت پر روشنی ڈال دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک پروگرام میں غالباً عرض کر چکے ہیں کہ یہ بہت عجیب بات تھی، اللہ جل شانہ کا کلام ہو، انسان اسے وصول کرے، اس کے لیے انسان کو بہت اعلیٰ درجے کا تزکیہ چاہیے۔ بے شک۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معروف بین الاقوامی طور پر پہچانے جانے والے علماء میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ ہر کام جو ہے دنیا کا کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک خود قادر نے کرتے تو خود ہیں، سبب کا ایک حجاب آ گیا، اس وجہ سے وہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ، یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بڑا سوچا، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بڑا عرصہ سوچتا رہا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ براہ راست ذات باری کی تجلیات سہنا مخلوق کے بس کی بات ہے۔ اللہ اگر یہ اسباب کا پردہ نہ ہو تو کائنات جل جائے، اللہ اکبر۔ بے شک، بے شک، باقی کچھ نہ رہے۔ نو ڈاؤٹ۔ کلام باری کو وصول کرنا کا میں عرض کیا کہ ایک ماحول اللہ نے بنوایا، ایک اپنے محبوب بندے کو نبوت سے نوازا، غیر انبیاء کو رمضان سے نوازا، ملکوتی اوصاف پورا معاشرہ اپنائے، سچ بولا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ اللہ کی جائے، کھانے پینے سے رک جایا جائے، فرشتوں کی طرح ہو جائے، ماحول پاکیزہ ہو جائے، تاکہ جو کلام وصول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے آگے آپ نے وصول کرنا ہے، آپ کی بھی کوئی استعداد ہے۔ اب اس میں جب اس کی ابتدا ہوئی کہ ذات باری سے وہ حضور کے قلب اطہر پہ آئے، تو اس کے لیے جو لمحہ چنا گیا وہ لیلۃ القدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عظیم لمحہ اللہ اکبر کہ جب وحی الہی کی ابتدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اس کا نزول فرمایا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تجھے کیا خبر؟ ما أدراک ما، تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ بے شک، کتنی بڑھ کر ہے؟ 2 گنا ہے، 10 گنا ہے، 1000 گنا، یہ نہیں مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، جتنا جس کا خلوص ہے اتنی اس کی بڑھ کر ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب کلام باری ذاتی اللہ کا، انبیاء پر نازل ہوتی رہی کتابیں، وہی بھی آتی رہی، لیکن جو کتابیں آتی تھیں بنے بنائے صحیفے آ جاتے تھے، اچھا، کتاب بنی بنائی مل جاتی تھی نبی کو۔ صحیح۔ اس طرح لفظ بلفظ وحی سے نبی کو لکھوائی پڑھائی نہیں گئی۔ سبحان اللہ، اچھا، صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی، انجیل مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو زبور مل گئی، داؤد علیہ السلام کو، لیکن بنی بنائی کتابیں یہ لو، وہ ایک اور بات، وہ ایک اور بات۔
بالکل صحیح. اب عیسیٰ علیہ السلام پہ پوری زندگی میں 11 دفعہ وحی نازل ہوا. نوح علیہ السلام 1400 سال دنیا میں رہے، 950 سال تو کفر سے لڑتے رہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد طوفان آیا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے روئے زمین کو آباد کیا. تو مورخین کے مطابق 1400 سال آپ کی عمر تھی، 50 دفعہ وحی نازل ہوئی 1400 سالوں میں. 1400 سالوں میں. آدم علیہ السلام ابو الانبیاء سب سے پہلے نبی تھے، 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی پوری لائف میں. آپ کی عمر بھی سینکڑوں سالوں میں تھی. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برسوں میں 30,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی. 30,000 مرتبہ. 30,000 سبحان اللہ. مرتبہ 23 سبحان اللہ. برسوں. سبحان اللہ. ان تجلیات کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر کو. سبحان اللہ. تو اسے اللہ نے اتنی فضیلت دے دی کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس کے ایک لمحے کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور علماء حق فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی اور سو گیا اور فجر پھر با جماعت پڑھ لی، اس نے لیلۃ القدر پا لی. صحیح. اگر کوئی جاگتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا، وہ تو اور بات ہے نا. صحیح. اگر کوئی عشاء با جماعت پڑھ کر سو گیا اور فجر اٹھ کر با جماعت پڑھ لی، تہجد بھی نہیں پڑھے، ذکر بھی رات میں، تو لیلۃ القدر اس نے بھی پا لی. بالکل صحیح. یہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کریم کسی کو ضائع نہیں کرتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. معین نہیں فرمایا. 21 رمضان کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی ہو سکتی ہے. صحیح. پھر اللہ کے کرم کی ایک اور بڑی بات ہے کہ ایک ہی رات کائنات کے لیے نہیں ہوتی. اچھا. مختلف راتوں میں مختلف جگہ نزول ہوتا ہے. سبحان ساری اللہ. کائنات کو سیراب کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک رات میں ہوتی تو اب یہاں رات ہے، کہیں دن ہوگا، دن ہوگا تو وہ محروم رہ وہ جاتے تو ہیں. محروم رہ گئے بے شک. کہ نہیں. یہ سوال اکثر ہوتا ہے. ہے نا. یہ ایسے ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں شب قدر ہو اور لاہور نہ ہو. صحیح. اور ہو سکتا ہے جس دن لاہور ہو اس دن یہاں نہ ہو. جس دن لاہور ہو کراچی نہ ہو. جس دن پاکستان میں ہو اس دن افغانستان میں نہ ہو. جس دن افغانستان میں ہو اس دن ہندوستان میں نہ ہو. تو یہ جو ساری راتیں ہیں، طاق راتیں، ہر رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے. ہوتی کہاں کہاں اس کا نزول، یہ اللہ کی اپنی تقسیم. بالکل صحیح. آپ کے حصے میں کون سی رات ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ساری راتیں انتظار کر لو. صحیح. تو صحیح. یہ وہ لمحہ ہے کہ جب کلام باری کا نزول قلب اطہر پر ہوا اور عالم انسانیت کا رابطہ بارگاہ الوہیت میں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، تو اس رات کو اتنی فضیلت عطا کر دی گئی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اکرام نبوت کتنا ہوگا اور نبی کی عظمت کیا ہوگا. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. اگر وہ لمحہ اتنا قیمتی ہے تو بے جو شک. اس چیز بے کا شک. محبت اور مرکز ہے جو مرکز ہے. ہستی، تو اس کی کیا لیلۃ القدر کو آپ تلاش کرتے ہیں اور ساری عمر نبی کریم کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. کون سی لیلۃ القدر ہے؟ بالکل ٹھیک بات. بالکل ٹھیک بات. کیا آپ پائیں گے آپ لیلۃ القدر سے؟ کچھ بھی نہیں. کون دے گا آپ کو لیلۃ القدر؟ یہ تو میاں زندگی دینی پڑتی ہے، اپنا اختیار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی عقل کو خیر باد کہنا پڑتا ہے، بندہ بے دام بننا پڑتا ہے کہ جو حضور کہہ رہے ہیں میں وہ کر رہا ہوں. اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروانے والوں کا مسئلہ ہے. جنہوں نے حکم دیا، مالک نے حکم دیا یہ صوفہ وہاں، میں نے وہاں لگا، وہاں ٹوٹتا ہے بھائی یہ مالک کا صوفہ اس کا. صحیح بات ہے. حکم غلط صحیح اس کا، خوش نما بد نما یہ اس کا، میں تم نوکر ہوں. بس مجھے حکم دیا یہ مارا تو میں نے مارا. اسلام اس کا نام ہے. اگر آپ لیلۃ القدر کے اتنے شائق ہیں، رمضان کے اتنے آپ قدردان ہیں، تو یار جس کی وجہ سے یہ سب ہوا اس کی عظمت کدھر ہے؟ اور وہ تو لمحہ لمحہ اتباع چاہتی ہے.
روزی آپ کیسے کما رہے ہیں، والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، دشمنی کی حدود کیا ہیں، دوستی کی حدود کیا ہے، کمانا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو لمبا مسئلہ بن جاتا ہے بھائی، بات ایک ہی ہے، فتح بھی ہوئی بے شک بے شک، کہ نہیں؟ کوئی اس شک میں نہیں ہے اس میں۔ آپ دامن نبوت تھام تھام لیں، لیں، ساری راتیں آپ کو مل جائیں گی، سارا کچھ مل جائے گا، سارا اور ہر کچھ، ایک چیز لیلۃ سے آپ، القدر بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، بخشش بھی ہو صحیح جائے، بات ہے، کیا کیا کچھ اس دامن میں ہے، دامن ہاتھ ہاتھ میں میں آئے آئے تو بات تو ساری یہ ہے کہ کہ اس نہیں؟ دامن کو پکڑا تو تو آپ جائے۔ نے دامن ہم نے چھوڑ دیا، صحیح بات چیزیں ہے، تلاش کرتے پھرتے کرتے ہیں، پھر چیزیں باہر کہاں ملیں گی؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، دامان رسالت کے بعد تو یہ نعمتیں نہیں نعمتیں ہیں، نہیں ہیں، ہیں جی؟ بالکل ٹھیک تو بات، اس دامن پاک کو تھام لو، سارے تھام لو، کام سب ہو کچھ گئے، مل جائے گا، سب سب کچھ، کچھ مل جائے گا، بیٹھے بٹھائے مل جائے لوح گا۔ و قلم تیرے ہیں جی، بالکل۔ پھر تو سب کچھ تیرا ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ بریک لی جائے، اس کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن سوالات بھی بہت سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ جب واپس آئیں تو ان سوالات پہ بھی بات ہو۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ حضرت جی، نفیسہ اکرام ہے کراچی سے، یہ کہتی ہے اعتکاف ایسی عبادت ہے جو رمضان المبارک میں مقرر کی گئی ہے، اس سے اعتکاف کی اہمیت ثابت ہوتی ہے یا رمضان المبارک کی؟ بیٹے، عبادات میں مقابلہ نہیں کیا جاتا، تعمیل ارشاد کی بات ہے۔ یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، ہر عبادت جو ہے اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر عبادت کا اپنا اپنا درجہ ہے، اور پورے خلوص سے ساری عبادتیں کرنی چاہیے۔ صحیح، عبادات میں آپس میں مقابلہ درست نہیں ہوتا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے۔ نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، بے شک بے شک، استطاعت ہو تو حج بھی فرض ہے۔ صحیح، ہم اولویت دے لیتے ہیں، ایک کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مانگتے پھرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے حج کو میری مدد کرو۔ بھئی جب تم پہ فرض نہیں ہے فرض تو نہیں ہے دل تو کیوں کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، جو یہاں چیزیں فرض ہیں وہ پوری کر لیں، بے شک، وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو فرض ہے وہ جو فرض نہیں ہے اس کے لیے سب اس کچھ کے لیے دل کرتا ہے، کیونکہ سیر کرنے کو دل کرتا ہے نا بیسیکلی۔ تو بچے، عبادات میں تقابل نہیں ہوتا کہ کون سی، سب اللہ کی اطاعت، بے شک بے شک۔ اس میں کوئی مقابلہ ہے۔ منیر احمد ہے لاہور سے، الحمدللہ کئی مرتبہ طاق رات میں عبادت کا موقع ملا مگر کسی نشانی کا ظہور نہ ہوا۔ حضرت جی، کیا ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ بابرکت رات ملے اسے اس رات کے حوالے سے کوئی نشانی بھی نظر آئے؟ یہ بھی ایک عمومی میں کانسیپٹ بچے ہے پہلے کہ عرض کر چکا ہوں کہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، دن کو روزہ رکھا، رات باجماعت نماز بھی پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، پھر اٹھ کر فجر باجماعت پڑھ لی، تو اگر رات کو لیلۃ القدر تھی تو اس کا ثواب اسے مل جائے۔ مل جائے گا، کیا بات، اگر اس نے جاگ کر عبادت کی تو اسے عند اللہ درجہ ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اسے کوئی دوربین عطا کر دی جائے گی یا دنیا میں اسے کچھ مل جائے گا، یہ تو اللہ کی رضا کی بات ہے۔
اور اس کی نشانی بیٹا یہ ہے کہ اگر یہ مل جائے تو آئندہ اطاعت کی توفیق ہو جاتی ہے، گناہ سے نفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تماشا نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی آپ یاد کر لیں کہ اگر ليلۃ القدر نصیب ہو گئی تو گناہ سے نفرت ہو جائے گی، نیکی کی طرف دل چاہے گا۔ لیکن یہاں پہ کانسیپٹ الٹے ہیں نا، یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ اس طرح کی نشانیاں آتی ہیں، پانی دودھ بن جاتا ہے، وہ ساری چیزیں، اور اس وقت جو دعا مانگو وہ پوری ہوتی ہے، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میاں بہت سارا پیسہ دے دے، مطلب دعا مدارج ساری یہ ہے، نبی کے وسلم کا ارشاد عالی ہے فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزی تقسیم کر دی اللہ نے، قلم خشک ہو گئے تو پھر مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، قلم خشک ہو گئے پھر مخلوق کو پیدا کیا۔ روزی اللہ ان کی اکبر، پہلے تقسیم کر دی۔ اب آپ اس کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ بدل اکبر، سکتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات ہے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میں نے 29 روپے ماہوار پہ نوکری کی ہے، بالکل صحیح۔ پھر 80 روپے پر کی ہے۔ آج میں ملازموں کو 15-20 ہزار تنخواہ دیتا ہوں، میرے ملازموں کی ماہانہ تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ بے شک، اس کی اپنی تقسیم ہے، اور جس وقت جو ملنا ہے وہ جو مقرر ملنا ہے، وہ جس وقت ملنا ہے، بالکل کوئی اس میں ہماری ہم تو وہی ہیں، بے شک، ہماری قابلیت ہوتی تو روز ایبل سے ہوتی، صحیح بات ہے۔ کیوں 29 روپے پہ نوکری کرتے؟ اللہ اکبر، کیوں 50 اور 80 روپے کیوں نوکری کرتے؟ اگر یہ معلوم ہو کہ اتنے پیسے آنے ہیں تو نوکری نہ کرتے۔ کیا کرتے؟ صحیح بات ہے، تو یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے۔ آپ اللہ سے صلح کر لیں بس، سیدھی سی بات۔ ہر بندہ اللہ سے ناراض ہے، بگڑا ہوا ہے، میرا یہ نہیں ہوا، میرا وہ، یار صلح کر لو، کہو مالک جو تو کرتا ہے مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، بدل تو سکتے نہیں، بے شک بے شک، کون بدل سکتا ہے؟ تم نفل پڑھو، تم تسبیحات پڑھو، تم وظیفے پڑھو، یہ پیر، یہ مولوی، میرے سمیت کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنا معاملہ اس نے دیکھو کتنی عظیم ذات اور کریم ذات ہے اس کی، سارا نظام بنانے کے بعد پھر آپ کو اجازت دے دی کہ تم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہو۔ صحیح، فیصلہ تو نہیں بدلوں گا لیکن تمہیں بات کرنے کا انعام ضرور دوں گا۔ کیا بات ہے، ذرا کسی حکمران سے کہو کہ 20 کروڑ بندوں کو اجازت دے دے کہ تم اپنی بات نوٹ کرا سکتے ہو، ناراض ہم نہیں ہوں گے، سب کو کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی دیں گے، ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہوگا تو کئی پھانسی پہ چڑھے ہوں گے۔ تو پھر اسی کی بارگاہ، یہ تھوڑی رعایت ہے تم اس کی بارگاہ میں اپنی باتیں عرض کرو، اپنی بات جو چاہتے ہو مانگو، جو کرو، ہوگا وہی جو اس کا فیصلہ ہے۔ تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، یار تم بات کا مزہ لے لو۔ بے شک، بات کرنے میں بھی تو ایک مزہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہاں جی، کوئی شک وہ نہیں تو علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ دل دارند و محبوب ندار، ہاں، اللہ نے ان کو دل تو دیا ہے، میں نے کہا محبوب کوئی نہیں۔ آپ نے کسی سے محبت کی ہوتی، پھر آپ اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے، آپ کو اندازہ ہوتا کہ محبوب کے ساتھ کوئی لمحہ مل جائے، کتنا غنیمت ہے، وہ کتنا غنیمت اور کتنی لذت ہے اس میں۔ اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے تو آپ کو نماز میں مزہ آتا، آپ کو روزہ میں مزہ آتا، آپ کو تسبیحات میں لطف آتا، آپ کو دعا مانگنے کا الگ مزہ ملتا کہ میں بات تو اللہ سے کر رہا ہوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، وہ بارگاہ کیا، دیکھو میں سیدھا یا اللہ ایسا کر دے، ایسا کر، ہو نہ ہو۔ ایک بندے کو یہاں سے لے جاتے ہیں مطلق العنان حکمران کے دربار میں، جا کر وہ اپنی رائے اظہار کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسا ہونا چاہیے، اسے پھر اس کے دل میں کوئی حسرت رہتی ہے، ایسا ہو یا نہ ہو، اس اعزاز پہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بادشاہ کے روبرو بات کر، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو جب اللہ کریم نے اجازت دی، آپ جا کر اس کی بارگاہ میں کیا، پھر اور کیا چاہتے ہو یار؟ صحیح بات۔ کائنات میرے اور آپ کو مشورے سے نہیں چلے گی، ہم جانتے نہیں کائنات کہاں ہے، کس تبدیلی کا اثر کہاں کہاں ہے۔ اللہ، وہ ایک ساتھی کا خط آ گیا حضرت رحمۃ اللہ کے پاس، یہیں دارالعرفان میں بیٹھے تھے، زیر تعمیر تھا دارالعرفان، کہ میں بڑا ذکر بھی کرتا ہوں، نمازیں باقاعدگی سے، تہجد بھی پڑھتا ہوں، جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔
حضرت نے پڑھ کر میری طرف بڑھا دیا کہ اس کا جواب تم ہی دو. تو میں نے اسے لکھا کہ بھائی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اکیلا اس کائنات کو چلا رہا تھا. اللہ اکبر. آپ کل مر جائیں گے. اللہ اکبر. اسے اکیلے تو آپ تھوڑی سی زندگی میں اس کے کام میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسے کرنے دیں جو وہ کرتا ہے. اور یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دعا کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات تو اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کوئی بادشاہ سلامت کے روبرو کھڑا کر دے اور کہ یار تم بھی اپنے دل کی بات کہہ دو. اب بادشاہ آپ کا غلام تو نہیں ہو سکتا، ہوگا تو وہ جو بادشاہ. لیکن آپ کے لیے تو یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے براہ راست بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر بات کر دی. کوئی شک نہیں. کائنات کا خالق مالک حقیقی بادشاہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑ کر اس کے روبرو کھڑا کر دیا. اللہ. آپ اپنی جھلی سچی جھوٹی بے وقوفانہ یا عقل مندانہ جو آپ کے دل میں آپ کہہ دیتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں، الٹا انعام دے کر رخصت کرتے کہ اچھا ہے تم آئے ہو، میں تمہیں سبحان اللہ اپنی شان کے مطابق انعام دیتا ہوں. تم نے بات اپنی حیثیت کے مطابق کی، میں اس پہ تمہیں کچھ نہیں کہتا. کیا بات ہے. اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو دعا کی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہ بڑی خوبصورت بات کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ نظام چلا رہا تھا، بعد میں بھی چلائے گا. تو یہ 4 سال جو تم ہو کیوں پنگا لیتے ہو؟ صحیح بات ہے. چلانے دو اسے. اللہ اکبر. جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عدنان آصف ہیں لاہور سے. اگر کسی مجبوری سے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو کن ایام میں انہیں لوٹانا بہتر رہتا ہے، اور کیا ہیلا کیا جائے کہ رمضان والا ثواب بھی مل جائے؟ بچے رمضان ہوتا ہے، رمضان کا ثواب رمضان میں ہی ہوتا ہے، اور بعد میں اجازت ہے جب جی چاہے رکھے. ٹھیک ہے. اب رمضان گرمیوں کے 1000 روزے ہو گئے تو آگے سردیوں میں رکھ لے تو بھی کوئی حرج، تو بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. رمضان کا ثواب رمضان میں ہی ہوتا ہے بچے. صحیح. اور وہ ثواب کسی اور جگہ نہیں مل آپ سکتا. چادر لے کر سو جائیں دسمبر میں اور کہیں رضائی کا مزہ آ جائے تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. چادر ہی کا آئے گا. چادر ہی کہے گا. صحیح بات ہے. روبینہ اشرف ہیں گجرانوالہ سے. میں پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، کیا میں ہاسٹل میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کی صورت میں میں اپنا تھیسس مکمل کر سکتی ہوں جبکہ میرا سبجیکٹ بھی اسلامیات ہے؟ آپ کو بچے اعتکاف بیٹھنا نہیں چاہیے، نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے. جب فارغ ہوں گی تو اعتکاف بھی کر لیجیے. صحیح. فی الحال آپ کو اعتکاف کی بجائے اپنی پڑھائی تعلیم پہ توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. اور وہ تھیسس اگر آپ رمضان میں پورے کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. بڑی بات. بالکل ٹھیک بات ہے. سمینہ اوان ضلع چکوال سے. حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ احتساب کی بات تو سمجھ آتی ہے، مگر ایمان کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ روزہ تو اہل ایمان ہی رکھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے. قرآن کریم میں بھی ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایمان ہوتا ہے کہ آپ نے مان لیا، ایک ایمان ہوتا ہے کہ آپ مجسم اطاعت بن گئے. سبحان اللہ. اب ہر کلمہ گو کو آپ مسلمان تو کہتے ہیں. ٹھیک بات. نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، حرام کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، کلمہ گو ہے مسلمان. اطاعت کا حق کون ادا کرتا ہے؟ ایمان یہ ہے. صحیح. یہ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی اپنی عملی زندگی سے ایمان کا اظہار کرو، زبان سے ہی نہیں. بالکل صحیح. زبان سے تو کر دیا، اب جو عمل کرتے ہو وہ بھی بتائے کہ تم ایمان لائے ہو. صحیح. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد ہے کہ جو روزہ ایمان سے رکھے، سراپا اتباع رسالت میں ہو، اور پھر روزہ رکھے اور احتساب بھی کرے کہ میں نے کس حد تک اطاعت کی، کتنی کمی رہ گئی. صحیح.
کتنی خطائیں کی، اپنی اصلاح کرے، گزشتہ سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے ارادہ مضبوط کر لے، تو فرمایا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ یہ دونوں چیزیں ہم بھول چکے ہیں، ایمان بھی اور احتساب۔ ایمان میں ہم نے کہنے پہ کفایت کر لی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ آپ ایک آدمی کہتے ہیں یار مجھے پانی پلا دے، میں بھی پلا دیتا ہوں، بالکل میں لے کے آتا ہوں، بڑا مزیدار پانی ہے، ٹھنڈا ہے، دیتا نہیں ہے، پیاس نہیں بجھے گی، اس نے آپ کی بات مانی؟ بالکل نہیں۔ انکار تو کو نہیں کیا، جی ہاں، انکار نہیں کیا لیکن مانی بھی نہیں۔ یہ بھی ایمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ساتھ نہیں کی۔ اس سے فرمایا آگے بڑھو، آمنو عملاً، ایمان ثابت کرو، مان کر دکھاؤ، بالکل صحیح۔ احتساباً، اور احتساب کر کے کہ مجھے کرنا چاہیے کیا تھا، کتنا میں کر سکا، کتنا میں نے چھوڑ دیا۔ صحیح۔ توبہ کرتا ہوں، آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ پورا حق ادا کروں۔ تو فرمایا یہ دو باتیں اگر ہوں تو جب روزہ رکھے یا قام رمضان یا رات کی نماز تراویح وغیرہ ادا کرے تو پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے کچھ اور سوالوں میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امید محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی اگلے سوال شامل کرتے ہیں۔ آصفہ اکرم ہے لاہور سے۔ بعض خواتین نماز تراویح مسجد میں پڑھنے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ قرآن پاک بھی سنا جا سکے، کیا اس نیت سے مسجد میں نماز تراویح پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ گزارش یہ ہے جی، آج کے عہد میں تو عورت کی عبادت تو ہر عبادت گھر ہی میں افضل ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں پورا اہتمام پردے کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں جانا بھی اچھی بات ہے، صحیح، اس میں جائیں، لیکن اس کے پردے کا علیحدہ عمارت ہو، علیحدہ صفیں ہوں، وہاں اسپیکر لگا ہوا ہو، وہاں سن سکتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، صحیح۔ ڈاکٹر سمینہ نصرت ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس رمضان میں کوئی ایسا لمحہ قبولیت کا میسر آ جائے کہ رمضان کے بعد بھی میں بہت متقی اور نیک رہوں، ایسا کیا عمل کروں کہ وہ لمحہ نصیب ہو جائے؟ بچے، رمضان کا ایک ایک لمحہ انہی برکات سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہر لمحہ ان برکات سے بھرپور ہے، اتنا ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ، دن اور رات کا، روزے کے ساتھ بھی اور افطاری کے بعد بھی، اور عمل ہے اتباع رسالت، صحیح، کوئی ایک عمل نہیں ہے، ایز اے ہول یہاں تو زندگی دینی پڑتی ہے، جہاں بھی تیری تھی جان دی ہم نے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، تو یہ تو بچے زندگی دینی پڑتی ہے، غلامی اپنا لو، اپنی رائے چھوڑ دو، بات بن جائے، بالکل صحیح بات ہے۔ کوئی ایک عمل مختص نہیں کیا جا سکتا، یہ عاملوں اور مولویوں کے یہ کیفیت ہے جو آپ کے اندر اگر آ گئی
تو آپ پھر پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ اسی طرح سے گزرے گی جیسے انہوں نے سوال میں لکھا ہے، اور اگر وہ کیفیت نہیں آئی تو پھر کوئی کچھ فائدہ نہیں، پھر کوئی فائدہ۔ رسومات ہیں، اٹھک بیٹھک کر۔ اچھا، یہ عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو یہ معاملات پھر وہ یہ عتیق منور میاں یہ کیفیت سے نہیں آتے، رواج سے آتے۔ صحیح، ایک رواج ہے کہ کہو یار پہلے نہیں، کم از کم رمضان میں تو نماز پڑھو، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں جمع ہو جاتے، رمضان ختم ہوتا ہے چھٹی کر جاتی۔ اگر وہ کیفیت نصیب ہوتی تو پھر سارا سال ویسے پھر نہ چھوڑتے، رمضان میں ہی بن جاتی۔ صحیح بات۔ رمضان کا حقیقی فائدہ تو وہ کیفی، ہم ظاہر پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا تعلق اصل کیفیات سے۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ نہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے کیفیت، نہ پیر صاحب بتاتے ہیں، نہ کسی کتاب میں ذکر ہوتا ہے، نہ کسی تقریر میں۔ اصل بات تو اس کیفیت کی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، مسجد آئے، وضو کیا، قبلہ رو ہو گئے، اللہ کریم سے محو گفتگو ہو گئے، وہ رو برو ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ اللہ اکبر، ہاں جی، بے شک۔ تو وہ کیفیت دل میں آئے تو پھر مسجد چھوٹتی نہیں۔ وہ کیفیت نہیں ہے، آپ آئے، لوگ کہیں گے اسے روزوں میں بھی نہیں گیا، چلو روزوں میں تو جائیں، تو پھر لوگ جانے آپ جانے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات، روزے ختم، رواج ختم۔ روزے ختم، رواج ختم، صحیح ہے بات ہے۔ اور اگر وہ کیفیت آ جائے تو پھر آ کیا جائے بات تو ہے۔ پھر کوئی کیا کہے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کے لیے پھر اس ذات کو جاننا ضروری ہے، کہ اس کو جاننا اور پہچاننا، صرف ماننے تک بات ماننا، نہیں، پھر جاننا، اور اس کے بعد پہچاننا۔ پہچاننا، یہ تیسرا درجہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کہ پہچاننا بہت ضروری مان ہر کوئی لیتا ہے، جانتے بہت کم ہیں۔ کم ہے، جانتے اکثر ہیں، پہچانتے پہچانتے بڑے ہیں۔ جو پہچان جائے وہ پھر اس بس وہ کیفیت پھر میں، اسی در کا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ انہیں غلطی لگی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی، بھائی دنیا کی زندگی نیک لوگوں کی بھی وہی ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی صحیح، ہوتی، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہے۔ دائرے میں، بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک بات ہے۔ احمد شیر ہیں ساہیوال سے، یہ کہتے ہیں لیلۃ القدر پہ جو فرشتے اترتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں ضرور شامل ہو جاؤ بیٹے، محنت کرو، اللہ اللہ کرو، سیکھو، توجہ لو کسی اللہ کے بندے سے، اللہ کرے تمہارا دل بھی روشن ہو جائے تو لیلۃ القدر کے علاوہ بھی دکھائی دیتے رہیں۔ بالکل ٹھیک یہ ہے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا، ہاں، صحیح۔ محمد شعیب احمد ڈیرہ غازی خان سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس رمضان میں روزہ طویل ترین دورانیے پر مشتمل ہے، دن لمبے اور خوب گرم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پولیس افسر ہوں اور ہم کئی دفعہ مجرموں کو بوقت سحر پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ ہم حکم کے پابند ہوتے ہیں، وقت خود تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا کھانا پینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنا طویل روزہ بغیر سحری کے کیسے رکھیں۔ یہ آپ اپنی ساری اپنا ٹفن ساتھ رکھنا بھائی۔ یہ بہانہ ہی ہے۔ رات کو جب آپ بیٹا گھر سے نکلتے ہیں کہ چھاپا مارنے کے لیے تو اپنی گاڑی میں اپنا ٹفن رکھ لیں، رکھ لیں، کوئی ایشو جہاں نہیں ہے۔ موقع ملے وہاں 4 لقمے کھا لیں۔ صحیح بات ہے۔ اور شروع میں اسلام میں بھی اور تمام پہلی امتوں میں روزہ اس طرح سے تھا کہ شام کو آپ نے افطار کیا، جتنی دیر جاگتے رہے، کھاتے پیتے رہے، سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور عیسائی اب بھی یہی روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں جو روزے 8-10 رکھتے ہیں وہ آج بھی اسی طرح رکھتے ہیں کہ سو گئے تو روزہ بند ہو گیا، شام کو کھولیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتنے گھنٹوں پہ محیط ہوتا تھا، ساری امتوں نے رکھا۔ صحیح۔ شروع اسلام میں بھی امت مرحومہ نے بھی پہلے حضور کے زمانے میں بھی رکھا، پھر یہ آسانی کر دی گئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں
امت محمدیہ کے لیے آسانی کرتے ہوں کہ طلوع فجر تک کھاتے پیتے رہو، اس وقت روزہ رکھو۔ صحیح، تو اگر وہی فرض رہتا تو پھر آپ کیا تو کرتے؟ پھر بھی کرنا تھا۔ مغرب کا ہی کھانا تھا پھر بھی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے بیٹا اپنا ٹفن گاڑی میں رکھو، سحری کھا لو، اور کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ایشو تو نہیں صرف بھائی۔ بہانے آپ بازی پولیس ہے افسر ہیں، آپ کے پاس ملازم ہیں، گاڑی ہے، اپنا ٹفن اور پانی کی بوتل تھرمس رکھو گاڑی میں، سحری کھا پی کے ٹھیک ہو جاؤ۔ اور یہ ہر روز مجرم پکڑنے نہیں جاتے، نہیں پکڑتے رہیں، روز پکڑتے رہیں بھائی۔ روزہ کوئی کاروبار سے مصروفیات سے روکنے کا نام نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے کریں، پکڑیں مجرموں کو، معاشرے کو امن دیں یا لوگوں کو تحفظ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کریں۔ تو اپنا ٹفن ساتھ رکھیں بھائی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آج صحیح کل بات تو وہ ملتے ہیں ٹفن جن میں کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا بھائی، آج کل تو ہے۔ گاڑیوں میں بھی وہ لگے گرم ہوئے رہتا ہے، اور دوہرا ثواب ملے گا نا، لوگوں کو امن و امان کے حوالے سے ان کی حفاظت کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگلا سوال حضرت جی وجیہ ثانی ہے حیدرآباد سے، سنت اور نفلی اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ بچے، سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو 20 رمضان کی شام کو شروع ہوتا ہے حضور کی عادت مبارک کے مطابق، اور پھر شوال کا چاند نظر آنے پہ ختم ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف آپ کبھی بھی اور کسی وقت بھی اور کتنی دیر کا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنے سے جماعت سے 15 منٹ پہلے مسجد میں چلے گئے، آپ نیت کر لیتے ہیں میرا 15 منٹ کا اعتکاف، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جماعت ہوئی، آپ فارغ ہو کے چلے گئے، آپ کو 15 منٹ کے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ صحیح۔ آپ رمضان میں آ جاتے ہیں، پہلے 4 روز گزر گئے، آپ نے 2 دن رہنا ہے، آپ کہتے ہیں میرا 2 دن اعتکاف ہے، 2 دن اعتکاف کی پابندی کریں، اس کے قواعد کی آپ کو 2 دن کا ثواب مل گیا۔ تو نفلی اعتکاف ہے کہ جتنا کسی کے پاس فرصت ہو اتنی دیر رمضان میں اعتکاف کر لیں۔ غیر رمضان بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جتنی دیر بیٹھنے کی دیر اعتکاف نیت کر لیں، بیٹھنا تو ویسے بھی ہے، وہ ثواب مل جائے۔ صحیح۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے نہ رمضان شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے رمضان بھی شرط ہے، روزہ بھی شرط ہے، اور 20 سے شروع ہو کر شوال کے چاند نظر آنے تک محیط ہے۔ صحیح، یہ فرق، بالکل یہ فرق ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ یہ زیادہ جس میں زیادہ محنت ہے اسی کا ہے، سنت میں زیادہ محنت ہے۔ اور تیسرا ان کا ہے کہ نفلی اعتکاف کا کم سے کم دورانیہ کتنا ہے، یہ بھی آپ نے چند لمحے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہو، غیر رمضان بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اچھا، اس میں جب آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر تو کیا ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ نے ضروری یہ ہے کہ آپ پھر فضول گوئی نہ کریں، ٹھیک ہے، فضول باتیں نہ کریں، روزہ بھی چپ کا نہ رکھیں، ضرورت کی بات جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، غیر ضروری نہ کریں۔ اور اس کا کوئی مقصد یہ بھی ہے کہ یکسوئی ہو، یکسوئی ہو، مطلب متوجہ اللہ اللہ ہو۔ اللہ کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں، صحیح، فارغ ہیں تو نوافل پڑھ لیں، متوجہ اللہ رہیں، ضروری، اور غیر ضروری بات نہ کریں۔ صحیح۔ ایک آخری سوال افشاں عزیز ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں اعتکاف کی شرائط کیا ہیں اور کیا یہ مرد اور خاتون کے لیے ایک جیسی ہیں؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ ایک آدھ دن کے لیے دنیاوی امور ترک کر کے معتکف کی طرح بیٹھ جاؤں؟ نہیں بچے، معتکف کی طرح آپ کو بیٹھنے کی جب آپ روزہ ہی نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف تو دور کی بات ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو جو آپ کا جذبہ ہے اس کا نیک اجر دے۔ تو صرف اعتکاف ہی عبادت نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ بالکل تو ٹھیک، بچے جو آپ کر سکتے ہیں اسے شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ اپنی اس بیماری یا خراب صحت یا اپنی مالی حیثیت کے ساتھ جو صدقہ دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جو اعمال دن بھر آپ کرتے ہیں انہیں شریعت کے مطابق کر لیں، ساری زندگی آپ کی اعتکاف ہی ہے۔ صحیح۔ اور اعتکاف کی شرائط وہ پوچھ رہی ہیں کہ مرد اور عورت کے لیے ایک جیسی ایک ہی ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اعتکاف کی شرط سنت اعتکاف میں نے عرض کر دیا کہ 20 رمضان کو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور اس شوال کا چاند نظر آنے تک، ٹھیک ہے، کمر تک جو ہے، اور پھر اس میں کوئی غیر ضروری بات نہ کرے اور چپ کا روزہ بھی نہ رکھے۔ صحیح،
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चुप रहना भी मकरूह है। मैंने लोगों को देखा है कि चिट लिख कर पानी खाने मांग रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है, वो भी मकरूह है, ऐसा करते हैं लोग। वो मकरूह है। ठीक है। ज़रूरी बात करनी चाहिए, गैर ज़रूरी न करे, मुताला करे, मुबल्लिग है तो तबलीग करे, कुछ आलिम है दूसरों को पढ़ाए, सही, ये मसरूफियात सारी जायज़ है। ठीक है। ज़रूरत के लिए मुझे मेरे कपड़े ला दो या मुझे पानी अफ्तारी में फ़लाँ चीज़ से करूँगा, ये सब दुरुस्त है। दुरुस्त है। बिल्कुल चुप कर जाना भी मकरूह है, बिल्कुल ठीक और है। गैर ज़रूरी बात करना भी मकरूह है। मकरूह है, बिल्कुल सही। गप्पे ना लगाए, ज़रूरत से ज़ायद बात ना करे। मर्द औरत दोनों के लिए एक है, मर्द औरत दोनों का हिसाब बच्चे एक जगह होगा, जन्नत दोज़ख दोनों के लिए एक है। एक जैसी है। फ़राइज़ और ड्यूटियाँ मुख्तलिफ हैं, अपनी अपनी ड्यूटी का हिसाब हो। सही, बिल्कुल सही। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगला प्रोग्राम हमारा रमज़ान के बाद होगा, और रमज़ान में जो सवालात हमारे पास हम जितने शामिल कर सकते थे वो हमने कर दिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333495521, और इसी तरह से आप हमें ईमेल के ज़रिए भी सवाल कर सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।